بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جو بھائی اکٹھے رہتے ہیں برائے مہربانی والد ہی کے زمانے میں ہر ایک کا حصہ متعین کریں، یا والد صاحب کے انتقال کے بعد ہر ایک کا حصہ متعین فرمائیں۔ بعد میں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں کس کا کتنا حصہ ہے۔ یہ اس لیے میں نصیحت کی کہ ہمارا تعلق دالفتہ کے ساتھ ہے، بہت فتوے آتے ہیں، بھائی آپس میں لڑتے ہیں، بھائی چارگی خراب ہو جاتی ہے۔ عرب کا مقولہ ہے، حدیث نہیں ہے، تعاملوا کالاجانب وتعاشروا کالاخوان، آپس میں رہو بھائیوں کی طرح لیکن پیسوں کا لین دین غیروں کی طرح کرو۔ اس میں ضابطہ کے ساتھ مت چلو، رابطہ اصول پرنسپلز کے ساتھ چلو۔ اس کا خاص خیال رکھو کہ ہر بھائی کا یہ حصہ ہے، اس طرح حصہ ہے، اور اسٹامپ پیپر لکھو، اس پر گواہ ڈالو۔ اگر یہ کام ابو کرے اپنی زندگی میں تو بعد میں لڑائی نہیں ہوگی۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے بھائیوں کو لڑتے ہوئے، کیوں؟ بھائی اچھے ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، لیکن ان کی بیویاں آ گئی، بچے ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، لڑائیاں شروع ہو گئی۔ ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو سمجھائیں، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، کاروبار فوراً الگ کریں، یا الگ کرو گے تو کاروبار خراب ہو جائے گا تو حصہ متعین کر لیں۔ اس طرح بھائی بڑا ہو جائے، اس نے شادی کر لی، وہ فوراً الگ ہو جائے۔ ایک تو پردے کا ہی مسئلہ ہے، ویسے بھی پرسکون زندگی ہوتی ہے۔ 5 بھائی ایک گھر میں 5 بیویاں، دن رات تو میں چخ چخ، کیا فائدہ؟ مال اور پیسے کا فائدہ کیا ہے کہ دن رات آپس میں لڑتے ہوں، غیبتیں اور چغلیاں کرتے ہوں۔ جب شریعت آپ کو کہتی ہے کہ جو بھائی شادی کرے وہ الگ ہو جائے، الگ ہوتے ہوئے بھی بھائیوں کا پوچھے، ان کی خدمت کرے، والدین کے پاس آئے، ماہانہ خرچہ دے، ان کی مالش کر لے اور چاپی کر لے، ان کی ہر چیز کی خبرگیری کرے، یہ تو کرے گا، لیکن فوراً الگ، یا پوشن الگ، یا پردہ، اس کا سسٹم الگ۔ جو شادی کرتا جائے وہ اپنا کھانا چولہا الگ کرتا جائے۔ یہ جو آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے اس پر عمل فرمائیں، اس میں آپ کے لیے خیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔